قرآن مجید کی سورہ توبہ ہے، پارہ 10 ہے اور آیت نمبر 98 ہے۔ ارشاد فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اور سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے نہیں۔ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، سوائے اللہ کے کسی کی رضا کو مقدم نہ کرنے والے۔ اور سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ اور آخرت پر جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے پھر مسجد کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو فضیلتیں دی ہیں نا، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی نماز ادا کرو گے تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن وہ خاص حصہ، وہ خاص جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا لغوی معنی تو سجدہ گاہ کے، لیکن وہ خاص باؤنڈری جس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، اس کا نام مسجد ہے۔ مسجد سے پیار کرنا، مسجد کے ساتھ دلچسپی لینا، مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد کی تزئین و آرائش میں، خدمت میں اپنے آپ کو شامل رکھنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان کا روحانی رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کا جس آدمی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے آپ اس کے مکان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کوشش کر کے جاتے ہیں کہ میرا بھائی سے ملنے کو دل کر رہا ہے، تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، وقت نکالتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ بیٹی میں نے بیاہ دی ہے، اپنے گھر چلی گئی ہے، پر میرا ملنے کو دل کر رہا ہے، وقت فرصت سارا کچھ دیکھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اصل اس گھر جانا مقصود نہیں ہوتا، اصل تو بیٹی کی ملاقات مقصود ہوتی ہے، اصل بھائی کا مکان دیکھنا مقصد نہیں، اصل تو بھائی کی ملاقات مقصد ہے۔ تو مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جسے رب کریم نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اب اس گھر کے ساتھ دلچسپی، اس گھر کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین پر جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا، جو مسجد سب سے پہلے بنائی گئی، وہ بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، اور فرمایا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو جو جگہیں باقی رہ جائیں گی وہ مسجدیں، وہ حصہ جس پہ مسجد تعمیر کر لی جاتی ہے وہ حصہ باقی رہے گا۔ مسلمانوں کے اندر جہاں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی اور ہماری دلچسپیوں کا رخ جب سے دنیا داری کی طرف زیادہ بڑھا تو مسجد سے بھی تھوڑا سا لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے۔ ایک تو لوگ مسجد میں دیر سے آتے ہیں اور پھر جلدی جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے تھے کہ اسکول کا گیٹ بہت بڑا ہوتا تھا لیکن چھٹی کے ٹائم تنگ پڑ جاتا تھا۔ یہی حال مسجد میں جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ضروری کام ہیں جو پیچھے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو دھکیل رہی ہے۔ بچے تو اپنے آپ کو بڑی قید میں سمجھتے تھے اس لیے جایا کرتے تھے، لیکن مسجد سے اس تیزی سے نکلنا، نماز پڑھنے والوں کی نماز کا خیال نہ کرنا، کسی کی تکلیف کا احساس نہ کرنا اور شدت کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا، اس عمل پر جب غور کیا جائے تو برے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ ایسی چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں جن کا ایک مسلمان کے حق میں ہونا ٹھیک نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب محبوب فرمانے لگے کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، تو رب کریم ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 لوگ ہیں، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص وہ بیان کیا کہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکل تو جاتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے دوبارہ اللہ کے گھر جانا ہے۔ اس کا دل لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ دوبارہ کب میں نے مسجد میں جائے۔ یہ رویہ نہیں اس کا ہونا چاہیے کہ وہ کہے اوہو سردیوں میں تو بس نماز ہی نماز رہ گئی ہے، اعتراض نہ کرتا پھرے، بلکہ وہ اس کا دل جڑا رہے۔ مسجد کے ساتھ جو خاص رشتہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خطہ زمین پر جو جگہ رب کو سب سے زیادہ پیاری، جگہ ساری اللہ کی ہے، پر جو اللہ کو سب سے پیارا ٹکڑا ہے وہ جگہ ہے جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ وہ خاص خطہ، آپ ذرا حدیث کے لفظوں پر غور کریں، فرمایا احب البلاد، وہ اللہ کا محبوب ٹکڑا ہے زمین پر جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ وہ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسے کتنے قیمتی ہیں جو کمائے کسی نے تھے، لاکھ مسجد میں گئے اور محبوب کس کے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی میرے تیرے کمائے ہوئے پیسے اللہ کے محبوب پیسے تب بنیں گے جب اللہ کے گھر میں خرچ ہو جائیں گے، تعمیر مسجد پر، تشکیل پر، فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ کو۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر، زمین ساری ہی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے وہ جگہ ہے جہاں بازار بنا دیا جاتا ہے، جہاں مارکیٹیں بنتی ہیں، جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، دھوکے ہوتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار بنتا ہے، اور پسندیدہ ٹکڑا وہ ہے جہاں شوق اس بات کا زیادہ، میری مارکیٹ ہو کہ میرے نام کی مسجد ہو، یہ میری زمین کا جو ٹکڑا میری مارکیٹ ہو، میرا پلازا ہو، اور پچھلا مکان خرید کے نا تو ایک لائن پیچھے نکالتا ہوں، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گی، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گے، پھر حساب نکالتا ہے کہ 20,000 ایک کا کرایہ ہے تو کتنا بنا مہینے کا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ تیری یہ زمین تھی اللہ کی، اب تو نے اس کا وہ حشر کیا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ترین ہو گئی، ناپسندیدہ ترین۔ اور اگر تیری ہی زمین ہو، اپنی خوش قسمتی تو دیکھیں کہ میری زمین، میرے پیسے، اور جب میں نے مسجد بنا دی تو وہ پیسے رب کے پیارے ہو گئے، وہ زمین اللہ کی محبوب ہو گئی، وہ پیسے پیارے ہو گئے، وہ محبوب ہو گئے۔ لیکن بڑا ہی مشکل کام ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بل آ گیا کو مہربانی کرو، اور پھر پکے سچے حاجی، نمازی، نیک صالح پرہیزگار بندے بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو باہر آتا ہے اس میں پورا 100 روپیہ نکل آتا ہے، پورا ہی 100، یعنی کہ اور گننے میں آپ کو پتا ہے 1-1 روپیہ کر کے گنے تو 5-7 منٹ تو 100 گننے میں لگ ہی جاتے ہیں، پھر وہ گننا پڑتا ہے۔ اور مسجد کی ٹوپیوں میں سے، مسجد کے گلوں میں سے اکثر وہ لوٹ نکلتے ہیں جو دکاندار لیتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دے آتے ہیں۔ دیکھیں اپنا رویہ
اس لحاظ سے درست کریں کہ جس طرح میرے لیے اپنا گھر بنانا ضروری ہے نا، اسی لیے میرے لیے مسجد بنانا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے، اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی، مسجد مکمل ہو گئی۔ سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں مسجد بناؤں گا۔ ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں۔ فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے، وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمہ لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے، وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی، فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت وہ مسجد موجود ہے، دن کو جائیں رات کو جائیں آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں۔ گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبو، یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی۔ یہ آپ شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا، حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے، تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی، تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور صحابہ فرماتے قربان جائیں، حضور نے اپنے دستے مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی۔ گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے، اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اول تو ہمارا مزاج نہیں مسجد کی طرف توجہ دینے کا، اگر کوئی 2-4 بندے مسجد کی کمیٹی میں کبھی زبردستی الجھ جائیں، ان کو الجھا ہی لیا جائے تو سب سے پہلا فتویٰ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ خزانچی ہے، مسجد کو کھا گیا، سب سے پہلا فتویٰ اس کو یہ لگتا ہے۔ اور اکثر آپ ناراض نہ ہوں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک دھیلا نہیں دیتے مسجد، ان کو بڑی فکر ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں کی، جی کہ اس نے پیسے دیے تھے تو یہ کھا گیا۔ مجھے بھی ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے جی اس مسجد میں بڑا فنڈ آیا پر فلانا بندہ کھا گیا، تو اس سے بھی تھوڑا سا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کو اپنی ہمدردی دے کے تو 1-2 بات اور کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے مسجد میں؟ کہنے لگا جی کچھ میں نے بھی دیے۔ میں کہ چل پہلے تیرے تے دعا مانو دے کولو آ چلیے، کہ جی نہیں تو میں دے چھڑے، تو میں کہ پھر جنہ دیتے سنو بھی دے چھڑے کہ تم صاحب لینا ہے کہ اللہ لینا ہے، اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس بندے نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میں کیا بھائی تیرے تے دعائیے نہ پیسے جڑے تیرے کھا گیا تو تے وصول کرنا تو باقیوں کے دیکھے جائیں گے۔ آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، کام دیکھیں، اخراجات دیکھیں، معاملات دیکھیں کسی بھی مسجد کے۔ آپ تنقید کر رہے ہیں کمیٹی پہ مفت کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسجد میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، دنگا ہوتا ہے۔ اور امام صاحب بیچارے انہوں نے بھی تو پھر کو پارٹی رکھنی ہوتی ہے، جینا تو ہے نا دنیا میں، وہ بھی پھر کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب پارٹی پاری کیڑی ہے تو اس کی طرف وہ توجہ کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی ایک نیا دنگا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں امام اس نے رہنا ہے جس نے بندوں کو راضی رکھنا ہے، اس کی پابندی ہوتی ہے۔ ایک نے کہہ دیا تو کھول کے نماز پڑھا، سویرے ہی تو مزہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، تو دوسرا کہتا ہے قاری صاحب آپ تو فارغ ہیں، ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی۔ مسجد کی آباد کاری میں آپ حصہ لیں، چیزوں کو دھیڑنے میں آپ کردار نہیں ادا کریں، کیونکہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی بازی کے طور پر مسجد نہ بنائے، رضا الہی کے لیے مسجد بنائے، اس نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے۔ مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے اس بلب کو آپ چینج کر دیں۔ آپ کے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو آپ کسی سے بھی کرا لیں، یہ تو لیکچر ساری دنیا دیتی ہے کہ فلانا غلط ہے فلانا غلط ہے۔ چیزوں کو غلط کہنا، بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے، لیکن غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے۔ یہ والا میرے بھائی فریضہ سر انجام دیں، کوشش کریں کہ مسجد کے آپ قریب آئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم کے صحابی ہیں، انہوں نے نا سب سے پہلے مسجد میں آ کے چراغ جلایا تھا، اتنے راضی ہوئے میرے نبی پاک، اتنے راضی ہوئے، فرمایا تمیم تو نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا، تو نے تو اپنی قبر روشن کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی۔ بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل بناتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں نہیں مل پاتے، تو وہ غیر سنجیدگی، طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے اسٹیٹس کے لیے کیا ہے؟
तुम अगर वो जान लेते जो मैं जानता हूँ। असहाबे सुफा के पास कुरान मजीद की कोई आयत तिलावत की गई तो वो रोने लगे, सहाबा रो पड़ते थे, अल्लाह के खौफ से खशियत से रो पड़ते। कोई आयत तिलावत की गई, असहाबे सुफा रो पड़े, उनको रोता देखकर हुजूर भी आए और अल्लाह के रसूल की आंखों में भी आंसू। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस अमल का इजहार फरमाया। हुजूर फरमाने लगे, जो आंखें रब के खौफ से आंसू बहाती है ना, उनको अल्लाह फिर दोजख पर हराम कर दे, फिर वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। अल्लाह के खौफ से छलक पड़ी, जज्बात उबल कर बाहर आ गए। सादतमंद लोग होते हैं, सादतमंद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं 3 बातें खुशबख्ती की अलामत है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन सी? तो एक तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह से डरो, और दूसरा फरमाया बिला वजह अपने घर से ना निकलो, और तीसरा फरमाया अपने गुनाहों पर रोया करो। अगर तुम्हें रोना आ जाता है तो ये सादतमंदी है तुम्हारे। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं मुझे गुस्सा बड़ा आता है, तो मैं कहता हूँ मुझे भी बड़ा आता है, लेकिन अपने गुनाहों पर आता है, अपनी गलतियों पर आता है। मुझे जिंदगी में जितना गुस्सा आया है अपनी कोताहियों पर आया, जहाँ जहाँ मुझसे सुस्तियां हुई हैं मुझे उन पर गुस्सा आता है। और जब अपने आप पर गुस्से से फारिग होंगे तो किसी और पर भी कर लेंगे। अभी तो ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। मेरे अजीज, अगर इंसान को ये सादतमंदी नसीब हो जाए, वो कभी अपने मालिक के खौफ से रो पड़े, कभी उसकी मोहब्बत में रो पड़े। मुझे बताए ना, बच्चा जब रो ही पड़ता है तो फिर अम्मा सारे काम छोड़ के मुतवज्जे हो जाते हैं। लोग कहते हैं वो मेरे पास आया था तो बस रो ही पड़ा था, तो फिर मैं क्या करता? वो रो ही पड़ा है तो मामला खत्म हो गया। बच्चे की शदीद गलती पर उसे डांटा था पर वो रो पड़ा। नरम हो गया दिल माँ का, बाप का, चचा का, बड़ों का, चूंकि वो रो पड़ा है। अजीज भाई, जब तू भी रब की बारगाह में रो ही पड़ेगा ना, जब तू उसकी खशियत से टूट जाएगा, जब उसके हुजूर आके अर्ज करेगा ना, मालिक मैं कहाँ जाऊँ, तेरी बारगाह में ना हूँ, कहाँ जाऊँ। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे, बड़े दर्द से दुआ करते थे, लोग उनसे दुआएं कराया करते और अजीब से ना दुआ के अंदर महव हो जाते थे। अपने लफ्जों में बात करूं तो बड़ी खूब के दुआ करते सन। बाज़ बंदे रटियां रटाइयां दुआवां करते, बस वो ठीक है, हाथ उठा दिए जो मौलाना साहब कहेंगे हम भी, वो बड़े महव होकर दुआ करते। इसने उनसे कहा हज़रत इतनी लिल्लाहियत से और इतनी महवियत से और इतने शौक से दुआ कैसे? तो मानने लगे मैंने अपनी बीवी से तरीका सीखा। सीखने वाले सभी जगह से सीखते, अपने बच्चों से भी सीख ले। और जिनका ख्याल होना हमारे पास कौन अकल आ गई है, वो बेचारे अकल को खैर बात कह देते हैं। जिनको सारा ही पता है उन्हें कुछ पता नहीं। कहते बीवी से सीखा है दुआ मांगने का तरीका। हज़रत वो कैसे? फरमाने लगे उसे कोई काम था मुझसे, कोई घर का खर्चा था, उसने बताया खर्चा, मैंने उसे कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आते हैं तो दूंगा। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा, मैंने कहा था घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे, तो फरमाते मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं है, आता हूं तो देता। औरतों की आदत होती है बार बार याद कराना। कहते उसने फिर याद कराया, वो मैंने गुजारिश की थी कुछ पैसे चाहिए, फरमाते मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तू क्या रोज एक ही बात करती है, तुझे कहा है ना अभी पैसे नहीं है, आते हैं तो दे दूंगा। हर रोज याद कराने का क्या मतलब है? एक ही बात कर रटा लगाया, पैसे चाहिए, पैसे ठीक है, खर्च है, आप ठीक कह रहे, अभी नहीं मेरे पास। कहते मैंने डांट दिया। सादतमंद खातून थी, हौसले से डांट बर्दाश्त की। तो कहने लगी गलती हो गई, मुझे नहीं बार बार कहना चाहिए था, आप तो नाराज ही हो गए, लेकिन एक बात ये कहनी थी कि आप ही मेरे शौहर हैं, मैं आपसे ना कहूं तो फिर किससे जाके कहूं? आपसे कहना है ना, मेरे आप है ना मेरे सर के ताज, तो किससे और कहूं मैं? और किसी से कहूं? शेख फरमाते हैं मेरे हाथ में कुछ चीज थी, हाथ कांपा, वो चीज गिरी, छम छम मेरे आंसू टपके, छम छम मैं रो पड़ा। तो खातून कहने लगी आप क्यों रोए, क्या हुआ? तो फरमाने लगे मुझे तो रब से मांगने का तरीका तूने सिखा दिया। जब मैं उसकी बारगाह में अर्ज करूंगा ना, मालिक बड़े दरवाजों पे गया हूँ कोई नहीं मेरी सुनता, बड़े दर्द के साथ मैंने कहा है पर फरियाद को कोई नहीं पहुंचा। ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है, फिर तुझे न कहूँ तो किसकी बारगाह में जाके कहूँ? मैं बीमार हूँ और शिफाओं के लिए तरस गया हूँ, मैं मकरूज हूँ और जान छुड़ाने के लिए तरस गया हूँ, मैं कमजोर हूँ और सआदत पाने को तरस गया हूँ, मैं बेकैफ हूँ और सजदों की लज्जत के लिए बेचैन हो गया हूँ, मैं बेकैफ हूँ और चाहता हूँ मेरा कुरान पाक की तिलावत से दिल लगे। और मालिक जब तौफीक तू देने वाला है तो फिर तुझसे ना कहूँ तो मैं किससे जाके कहूँ? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 आंखें दोज़ख में नहीं जाएंगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करम, वो 2 आंखें कौन सी हैं? फरमाया एक वो जो अल्लाह की राह में रात जागती रही, किसी सरहद पर पहरा दिया, कोई ड्यूटी की, कोई खिदमत की, राह खुदा में जो आंखें बेदार रही राह खुदा में, दोज़ख में नहीं जाएंगी। और दूसरा फरमाया जो रब की याद में रो पड़ी, जिससे खशियत आई, जो डर गया, पर डरा अल्लाह के, आंसू फारसेल ना हो, कोई अदाकारी का माहौल ना बनाए, वो इस तरह ना हो रो रो के दुआ, रिक्कत अंगेज दुआ, और फलां क्या बात, फलां के बड़ा रुलाया और फलां में बड़ा दर्द था और फलां के आंसू निकल आए और पीर साहब की बिलाल रोई पड़े। फारसेल ना हो चीजें, अदाकारी ना हो, उसकी तबीयत पर पूरा असर हो। और जब खशियत के साथ वजूद कांपता है, वो किसी ने कहा था कि आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है तब आंसू निकलते हैं। जब तू अल्लाह से पूरा जुड़ जाता है ना, जब रसूल कायनात की बारगाह से तेरी पूरी तवज्जो लग जाती है, फिर आंसू बनकर दिल ते पहाड़ पवे जिस वेले उदो पहाड़ बना मन अखियां, बेदर्दा महबूबा दे सारे नाज उठा मन अखियां। अजीज दोस्त, जब आप पूरे तौर पर जुड़ जाते हो, यारो कितना रोए हैं मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जाके, कितनी करारदादें पेश की तुमने सलामती काउंसिल में, हत्ता कि मुसलमानों के जो अमीर मुल्क थे उनकी तंजीमें बनी, कोई मुसलमानों की दाद रसी को नहीं पहुंचा। मेरी को बहुत लंबी उम्र तो नहीं है, पर मैंने बर्मा में मुसलमानों के कटते हुए हालात देखे, खबरें आई हमने देखी, कटते और सिसकते मुसलमान हमने देखे। हमने देखा लीबिया पे हमला हुआ और टूट गया सारा मुल्क। मैंने वो मंजर देखा जब गौस पाक के बगदाद में बम गिरे। हमने वो दौर देखा जब किसी ने खबर दी कि करबला में फिर से करबला बरपा है। हमने वो मंजर देखा जब पता चला कि फिर से मौला अली के नजफ़े अशरफ को उजाड़ा जा रहा है। हमने वो सारे मंजर बार बार देखे, बार बार सुने, और अब तो शर्म आती है। मेरा दिल करता है मैं फलस्तीन का नाम न लिया करूं, शर्म आती। ये कोई हमारी तकरीरों के मौजू है? ये कोई हमारे कालम लिखने के उन्वान है? ये कोई हमारे मोबाइल पे लगाने की स्टेटस है? ये तो शर्म से मर जाने का मकाम है। ये कोई गर्दनें उठा के बात करने वाली बात है? ये मोबाइल पे एक दूसरे को वीडियो दिखाने का मंजर है? रमजानों में शामों में अपने अपने बच्चों को सीनों से लगा के इफ्तारियां कराने वालों और बच्चों से पूछने वालों कि पुत्र तू की खड़े है, इससे पूछ ले इसकी मर्जी क्या है।
تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا. فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی. میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے درد ہوتا ہے. اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمایا ڈھیلی کر دو, یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی, تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے. میرے عزیز بے حسی کی زندگی, چھوٹے موٹے بیانات, تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا, کیا کرنا ہے بیان دے کے, کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے. دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے, کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں. اب اسے کہے نا, اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے, اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں, اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے, اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات, اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں, رب رسول کی بارگاہ میں بہانا, ان کو ضائع نہ کرنا. عزیز بھائیو, یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں, یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے, آپ نے کہا جم کے دعا کریں, صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی, فرشتے آئے ہوئے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے, ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں, قومی کوتاہیاں, بددیانتیاں, رشوت خوریاں, ہمارے جھوٹ, ہماری بد اخلاقیاں, مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی, اخلاقی رویوں کی گراوٹ, لوٹنا, اپنا حصہ وصول کرنا, جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے, ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا, اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے, ناراض ہو جایا کرتی ہے.